نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک و رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین پر، مصنفین پر، محدثین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، سیرت النبی کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر پر کچھ راتیں غار ثور میں گزارنے کے بعد عبداللہ بن اریکت کو یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ نے اونٹنیوں کو لے آنا ہے تیار کر کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر، عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن اریکت ان دو سواریوں کے ہمراہ سفر کو شروع کر دیتے ہیں۔ سفر کے بعد واقعات آپ کے سامنے رکھے کہ سراقہ نے آپ کا تعاقب کیا۔ اسی سفر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد کے خیمے کے قریب سے گزرے، اور ام معبد ایک غریب عورت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر، عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن اریکت اس امید کے ساتھ اس خیمے میں آئے تھے کہ یہاں سے کھانے پینے کا کچھ سامان مل جائے گا، سفر آسان ہو جائے گا۔ ام معبد کے خیمے کے قریب جب رکے تو پتہ چلا یہاں پہ تو کھانے پینے کا کوئی بھی سامان میسر نہیں ہے۔ تو ام معبد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان تو نہیں ہے، لیکن یہ ما هذه الشاة یا ام معبد، یہ جو بکری پھر رہی ہے اس کا کیا قضیہ ہے؟ یہ اکیلی ہے یہاں پہ؟ کہا نہیں، یہ ایک بہت بڑا ریوڑ ہے جو میرا خاوند چرانے لے کے گیا، البتہ وہ بکریاں بھی کمزور ہیں لیکن یہ سب سے بوڑھی ہے، اس نے دودھ دینا ایک عرصہ ہو گیا، ایک مدت ہو گئی ہے، دودھ دینا چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پوچھا فَهَلْ بِهَا مِن لَبَنٍ، کیا یہ دودھ بھی دیتی ہے؟ کہا نہیں، یہ دودھ نہیں دیتی۔ أَتَأْذَنِينَ، کیا آپ مجھے اجازت دیتی ہیں کہ میں اس کا دودھ دو لوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی، ام معبد حیران رہ گئی کہ میں کہہ رہی ہوں بکری تو بوڑھی ہے، بکری تو ایک عرصہ ہو گیا دودھ دینا چھوڑ گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ میں اس کا دودھ دو لوں۔ جی اے اللہ کے رسول، اس وقت تو ابھی ایمان کو قبول نہیں کیا، لیکن کہتی ہیں اگر آپ دونا چاہتے ہیں تو آپ اس کو دو لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی، اللہ کا نام لیا، اس کے تھنوں کو دونا شروع کیا، بکری نے اپنی ٹانگوں کو چوڑا کیا۔ مفسرین مورخین نے اس واقعے کو بھی تفصیل سے بیان کیا۔ وہی بکری جو ایک عرصے سے دودھ دینا چھوڑ چکی تھی، بوڑھی ہو چکی تھی، امید کوئی نہیں کہ یہ دودھ دوئے گی، رسول اللہ کے ہاتھ کا لگنا تھا، دودھ کی دھاریں وافر اور فراواں اس کے تھنوں سے نکلنے لگی۔ رسول اللہ نے کہا ام معبد برتن لائیے، وہ برتن لے کے آتی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے برتن کو بھرتے چلے گئے، یہاں تک کہ جتنے برتن تھے سب دودھ سے بھر گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب اس کو پیو۔ حضرت ابوبکر نے بھی پیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیر ہو کے پیا، ام معبد نے بھی پیا، اس کے خیمے میں جو باقی ماندہ افراد تھے انہوں نے بھی پیا، عبداللہ بن اریکت نے بھی پیا، عامر بن فہیرہ نے بھی پیا، پھر بھی دودھ تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں تھا لے رہا۔ یہاں پر جب ان کے خاوند ام معبد کے واپس آئے
تو برتنوں کو دیکھا بیچ میں سفیدی ہے, بعد میں دودھ پڑا ہے, آ کے کہنے لگے یا ام معبد یہ کیا ماجرا ہے, ہماری تو جو تندرست بکری ہیں وہ بھی اتنا دودھ نہیں دے سکتی جتنے برتن یہاں پہ دودھ سے اٹے پڑے نظر آ رہے ہیں, کیا ماجرا ہے. یہاں پہ ام معبد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حلیہ بیان کیا جو سارے کے سارے مورخین نے رقم کیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کے اعتبار سے, ظاہری حسن کے اعتبار سے جو چیز ام معبد بیان کر گئی ہیں آج تک نہ کسی صحابی نے بیان کی, نہ کسی مورخ نے بیان کی, نہ کسی محدث نے بیان کی. اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر حسن و جمال کا چاند تو تھے, لیکن جلال کی بھی ایک کیفیت تھی. صحابہ خود بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی طرف جو نگاہ اٹھ جایا کرتی تھی بے احتیاطی سے, یعنی ہم اگر ویسے ہی بغیر سوچے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر نظر ڈال لیا کرتے تھے تو آپ کے چہرے میں ایسا روب تھا, ایسا حسن تھا, ایسا نور تھا کہ آنکھیں اس چہرے پہ ٹک نہیں پاتی تھی. چند لمحے گزرتے تھے آنکھیں جھک جاتی تھی. اب یہاں پہ سوچنے کی بات ہے, یہ ام معبد ابھی اسلام قبول نہیں کیا, اس کی آنکھیں کیوں کر ٹک گئیں, اس نے کیوں کر اتنا تفصیل سے سراپا بیان کیا اور باقی صحابہ کیوں بیان نہ کر سکے. ہاں بیان کیا گیا, بعض صحابہ نے کہا موتیوں جیسے دانت ہیں, بعض نے کہا لبی پلکیں ہیں, جزیات بیان کی ہیں صحابہ نے. لیکن ام معبد عمر کے اس حصے میں تھی, بوڑھی ہو چکی تھی, ان کو یہ خیال نہیں تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. وہ ان کے چہرے کے اوپر اپنی نظر کو ٹکائے, ان کی حرکات اور سکنات کو, بکری کا دودھ دھونے کو, اس سارے معاملے کو اپنے ذہن میں رقم کر رہی تھی. یہ ایک محیر العقول واقعہ تھا, چونکہ ایک حیرت ناک ایک باب تھا. اس لیے ام معبد نے جب ابو معبد گھر آئے, انہوں نے آ کے پوچھا یہ دودھ کیسا ہے. کہا تجھے کیا بتاؤں, ایک شخص آیا تھا اور یہ سارے کا سارا حلیہ جو تاریخ میں آپ کو ایک جگہ پہ ملے گا وہ ام معبد کی حدیث سے ملے گا. ایک شخص آیا تھا اور اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے کہ عربی شاعر نے کہا ہے کہ رسول اللہ کا چہرہ ہی صرف اتنا خوبصورت تھا کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر لوگ یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا, یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. ام معبد اسی حسن کو بیان کرتی ہیں. اور بات آئی ہے تو جناب جابر کی مشہور حدیث بھی آپ نے سنی ہے کہ مدینہ کی رات ہے, فضا خنک ہے, ہوا معطر ہے. جابر کے قدم خود بخود مسجد النبوی کی طرف اٹھ رہے ہیں, کیا دیکھتے ہیں آقا سرخ رنگ کی چادر اوڑے ہوئے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سرخ رنگ مردوں کے اوپر حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرخ رنگ کا جبہ بھی ثابت ہے, یہ چادر بھی اس حدیث میں ثابت ہے کہ سرخ رنگ کی چادر اوڑے ہوئے ہیں. اور میرے بھائیوں جو رنگ حرام ہے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا, مردوں کے اوپر ایک ہی رنگ حرام ہے, وہ رنگ ہے جو مالٹا رنگ ہے, جو اورنج رنگ ہے. مرد چاہے شرٹ پہنے چاہے قمیض پہنے, اورنج کلر سے اجتناب کرنا چاہیے. جناب جابر مسجد النبوی میں اس خوشبو کی تعاقب میں پہنچتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں آمینہ کے لال سرخ رنگ کی چادر اوڑے ہوئے بیٹھے ہیں. خود بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں ایک نظر آپ کے چہرے پر پڑی, دوسری آسمان کے چاند پر پڑی, اور دل سے یہ آواز نکلی من وجہک المنیر لقد نور القمر. ہمارا چاند رسول اللہ کا چہرہ اس دنیا کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. یوں معلوم ہوتا ہے اس چاند کو بھی اگر روشنی ملی ہے تو ہمارے آقا دو جہاں کے چہرہ پر انوار سے ملی ہے. یہ صحابہ حسن تو بیان کرتے ہیں, لیکن ام معبد کہتی ہیں اتنا خوبصورت تھا, اتنا عظیم تھا, پورے کا پورا حلیہ بیان کرنا شروع کیا. ایسا جسم تھا کہ نہ موٹے پن کا عیب تھا, نہ دبلے پن کی کوئی خامی تھی. سبحان اللہ, یہ عربی زبان میں اگر آپ ان جملوں کو پڑھے تو آپ کا لطف دوبالا ہو جائے گا. نہ موٹے پن کا عیب تھا, نہ توندلے پن کا عیب تھا, نہ پتلے پن کی خامی تھی, نہ لمبا کہنے کو جی چاہتا تھا, نہ ہی تم اس کو پست قامت کہہ سکتے ہو کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ قد کچھ پست تھا, نہیں, اور یہ کوئی کہہ دے کہ بڑا لمبا تھا, نہیں. اتنا خوبصورت قد تھا کہ دور سے دیکھتی تھی گردن لمبی نظر آتی تھی اور چہرے پہ جاہو جلال نظر آتا تھا. قریب آئے تو لگا کہ نہ چہرے پہ جاہو جلال ہے, بلکہ کیا لگا کہ چہرہ نرم ہو گیا ہے. آپ کے اندر سے شفقت اور رحمت پھوٹ کر بکھر رہی ہے.
دور سے دیکھا تو جلال نظر آیا، قریب آئے تو رحمت کی شعائیں نظر آئیں، بولتے تھے تو زبان سے موتی جھڑتے تھے، بولتے تھے تو زبان سے موتی جھڑتے تھے، اور ارد گرد جو سننے والے تھے وہ مطیع اور فرما بردار ہو کے ایسے بیٹھتے تھے کہ رسول اللہ منہ سے کوئی حکم نکالیں آپ کی اطاعت کی جائے۔ اے ابو معبد، میں آپ کو ان کا حسن کیا بیان کروں، پلکیں تھی تو لمبی تھی، ابرو تھے تو باریک تھے، آواز تھی تو باروب تھی، بولتے تھے تو لفظ با لفظ فاصلہ پیدا کرتے تھے، ایک جاہ و جلال تھا، وہ چمکتا ہوا چاند تھا، وہ دمکتا ہوا سورج تھا۔ اے ابو معبد، میں تجھے کیا بتاؤں، جب سے آیا گھر میں رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوا، اور جب سے گیا ہے ام معبد کی آنکھیں اس کے دیدار کو ترس رہی ہیں۔ ابو معبد نے یہ حلیہ ام معبد سے اتنا تفصیل سے سنا، اور عربی زبان میں جو بندہ اس حلیے کا لطف لینا چاہتا ہے وہ اس کو مزید بھی پڑھ سکتا ہے۔ رسول اللہ کے اس حلیے کے بارے میں حدیثیں پے در پہ موجود ہیں، اور اسی حدیث کے ضمن میں محدثین وہ ساری حدیثیں بھی لے کے آئے ہیں، کیونکہ یہ حدیث سب سے طویل ہے۔ یہاں پہ یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ سے کوئی اجنبی بھی اجنبی یعنی جو واقف کار نہ بھی ہوتا آ کے کلام کرنا شروع کرتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ حادثہ تھا، یہ ان کی سیرت کا حسن تھا، یہ ان کی ہوش اخلاقی اور تواضع اور عجز و انکساری کا ایک عظیم الشان خاصہ تھا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف گردن نہ موڑا کرتے تھے۔ یہ خصوصیت کسی نبی ہی کی ہو سکتی ہے کہ کوئی بلائے گردن نہ موڑی، بلکہ کیسے متوجہ ہوئے، رسول اللہ پورے جسم کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے، پوری جسم کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے۔ جو اجنبی بھی ہوتا تو بتائیے اگر کوئی واقف کار ہو تو رسول اللہ اس کی طرف کیسے متوجہ ہوتے ہوں گے۔ یہیں پر محدثین نے وہ باب بھی لکھے کہ ایک پاگل دیوانہ عورت رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ کے مدینہ میں جہاں چاہتی تھی رسول اللہ کو لے جاتی تھی، اور رسول اللہ کہتے تھے اگر تیرا کام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے ہو جاتا ہے تو لے چل، مجھے جہاں لے کے جانا چاہتی ہے لے چل۔ اجنبی، دیوانے، مجنو رسول اللہ کے پاس آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے وقار، اتنے احترام، اتنی عزت کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آپ کو پتا والضحیٰ کا چہرہ ہے، واللیل کی زلفیں ہیں، علم نشرہ کا سینہ ہے، ما زاغ البصر کی نگاہ ہے۔ اور اسی نگاہ کے بارے میں ابھی میرے ذہن میں علامہ اقبال کا وہ شعر آ رہا ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ اے اللہ تو تو غنی ہے، اگر چاہے میرا حساب نہ لے، اور اگر چاہے تو مجھے معاف کر دے، اور میں امید رکھتا ہوں اقبال کہ قیامت کے دن تو میرے عذروں کو قبول کر لے گا۔ ور حسابم رات بینی ناگزیر، ور حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اے اللہ اگر حساب لینا یقینی اور لازمی ہو جائے، اگر حساب لینا یقینی اور لازمی ہو جائے تو مجھے محمد مصطفیٰ کی نگاہوں سے دور کر دینا، کہ ان کے سامنے جس کا کلمہ پڑا ہے میں آپ کو حساب کتاب نہیں دے سکتا۔ مجھے شرم آئے گی کہ جس نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے اسی نبی کے سامنے اس طرح رسوا ہوں، اسی نبی کی نافرمانیاں لے کے آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤں۔ اے اللہ اگر یہ موقع آ گیا تو پھر رسول اللہ کی نگاہ سے دور کر لینا۔ آج میں اور آپ رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھا ہے، اور ہم دلیر کتنے ہیں، ہمیں پتہ ہے ایک دن آنے والا ہے، اللہ بھی ہوگا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے۔ اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اسی کے سامنے حساب ہونا ہے، اسی کے سامنے ہر انہی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر چیز کو پیش کیا جائے گا۔ کہاں منہ چھپاتے پھرو گے؟ اللہ ہی کی تو شرم بھی ہوتی ہے، لیکن جس نبی کا کلمہ پڑھا ہو، جس نے اٹھنے بیٹھنے کا، کھانے پینے کا، بہن بھائی کا، اوڑھنے کا سلیقہ سمجھایا ہو، اس کے سامنے کل قیامت کے دن اپنے رب کو بھی کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جن کی حیا تیرے اور میرے اوپر لازم ہے۔ اللہ کی حیا بھی ہونی چاہیے، لیکن اقبال نے یہ شعر جب کہے
آپ حیران رہ جائیں گے جب یہ شعر کہے تو ایک عطائی رمضان عطائی نامی شخص علامہ اقبال کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا علامہ اقبال کو، اور آپ کو یہ بات بتلاتا ہوں، علامہ اقبال نے یہ ربائی اپنی کسی کتاب میں نہیں چھاپی، وعدے کے پکے تھے، کول کے سچے تھے۔ رمضان عطائی نے کہا تھا علامہ اقبال میرا پورا دیوان لے لیجئے، مجھے یہ ایک شعر عنایت کر دیجئے۔ تو علامہ اقبال نے کہا مجھے تیرے دیوان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ شعر آج کے بعد تیرا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال کی کسی کتاب کے اندر یہ شعر نہیں ملتا، لیکن یہ مفہوم، یہ الفاظ، یہ جملے آج بھی مسلمانوں کے دلوں کو ایک جلا بخشتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے تو ایسی ہونی چاہیے، اس چہرے کا، اس خوبصورتی کا، اس نام کا، اس ذات کا، اس مقام کا دفاع ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ یہ دفاع صرف حضرت ابو بکر نہیں کرنا تھا؟ یہ ہجرت کے جو ساتھی تھی عامر بن فہیرہ، اسی کی ذمہ داری تھی، یہ رہتی دنیا تک پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو ابو معبد نے ام معبد کو یہ کہا میرا دل چاہتا ہے کہ یہ تو وہی قریشی نوجوان ہے جس کا تو سراپا بیان کر رہی ہے، میرا جی چاہتا ہے میں اس کے اوپر ایمان کو قبول کر لوں، میں اسلام کو لے آؤں۔ تو ام معبد نے بھی ان کو یہی مشورہ دیا کہ ہم دونوں کو چاہیے کہ ہم اسلام کو قبول کر لیں۔ یہ ایک سفر، چند لمحے کی رفاقت، ایک بکری کا دودھ دونا، ایک بوڑھی بکری کے تھنوں سے دودھ کا آ جانا عقل مندوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہوتی ہے۔ ام معبد کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ یہ معجزہ کسی نبی کا خاص ہو سکتا ہے۔ اسی وقت ابو معبد کو مشورہ دیا اور الحمدللہ یہ دونوں میاں بیوی بھی اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مدینہ میں پہنچے تھے تو رسول اللہ نے ان کو بے شمار انعام و اکرام دے کے روانہ کیا تھا۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے باب میں جب آگے نکلتے ہیں تو رستے کے اندر دو تین واقعات ہیں جن کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور میں تیزی سے بیان کروں گا تاکہ موضوع کو جلد از جلد کمپلیٹ کیا جائے۔ پہلی بات، اس سفر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلحہ بھی ملے اور زبیر بھی ملے۔ وہ دونوں ایک قافلے میں آ رہے تھے تجارتی، تو دیکھا حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ بھی ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا اللہ کے رسول ابو بکر آپ اتنے لمبے چوڑے سفر سے آ رہے ہیں، کوئی اطلاع نہیں ہے، ہماری ایک درخواست ہے، ہم آپ کو یہ سفید کپڑوں کا جوڑا دینا چاہتے ہیں۔ یہ جو آپ نے مدینہ کے اندر پہنچنے کے اوپر جتنی روایات پڑھی ہوئی ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا اور ابو بکر نے بھی سفید رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا، یہ دو جوڑے بھی طلحہ و زبیر نے آپ کو آپ کے سفر میں دیے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جوڑوں کو قبول بھی کیا تھا اور ان کو پہن کے ہجرت بھی کی تھی۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں یہ جان بوجھ کے جی طلحہ و زبیر ویسے تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، لیکن بعض بدبخت ایسے ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کو بھی معاف نہیں کرتے۔ میں پہلے بھی آپ کو بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ بنو ہاشم کا، بنو امیہ کا آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ، طلحہ، زبیر حضرت ابو بکر سے بھی زیادہ متقی بن جائیں، بن نہیں سکتے لیکن بن جائیں تو حضرت ابو بکر ان کی طعن و تشنیع سے بچے ہیں، حضرت عمر بچ سکے ہیں، طلحہ و زبیر بچ سکے ہیں، عائشہ و حفصہ و ام حبیبہ بچ سکی ہیں، کوئی نہیں بچ سکا۔ جنہوں نے زبان چلانی ہے ان کے پاس بہانے سو ہیں۔ بات بنو امیہ بنو ہاشم کی شروع کر کے صحابہ کی ہر صحابی کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے چلے جائیں گے۔ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے ہیں، آپ کو پتہ ہے جس طرح سراقہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا، اسی طرح بعض اور لوگوں نے بھی 100 اونٹوں کی لالچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا تھا۔ ان میں سے بعض روایات کے مطابق بریدہ اسلمی بھی شامل تھے جو 70 افراد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں نکلے تھے کہ 100 اونٹ مکے والے سے لے لوں گا۔ اور مدینہ پہنچنے سے پہلے بریدہ اسلمی رسول اللہ کے پاس پہنچ گئے 70 افراد کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے بد فال نہیں تھے لیا کرتے، اور اسلام میں بد فال ہے بھی نہیں ہے۔ یہ جو بات ہے نا معاشرے کے اندر جی بلی رستہ کاٹ گئی ہے تو سفر منسوخ کر دیا جائے، یہ اسلام میں اس چیز کا کوئی کنسپٹ تصور موجود نہیں ہے۔ یہ جی پہلا گاہک ہے اس کو ادھار نہیں دینا بے برکتی ہو جائے گی، اسلام میں اس چیز کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ پہلا گاہک ہے ادھار دو گے تیرے مال میں برکت آئے گی، کیونکہ ادھار دینے سے بھی اللہ تعالیٰ صدقے کو لکھ لیتا ہے۔
یہ ہام ہاں کی باتیں ہیں جی، جھاڑو دو گے صحن میں تو جناب شام کے ٹائم جھاڑو دو گے تو رزق کی کمی ہو جائے گی، یہ بدفعل اسلام میں نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز ہے تو نیک فعل نام کی اسلام میں چیز ہے، نیک فعل نام کی چیز ہے، اور یہ چیز شاید بعض لوگوں کو عجیب لگے، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے اور سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم کبھی بد فعل نہیں تھے لیا کرتے، لیکن اگر نیک فعل لینے کی باری آتی تھی تو آپ صرف ناموں سے بھی نیک فعل لے لیا کرتے تھے۔ سہیل آئے تھے تو نبی کریم نے کہا تھا معاملہ سہل ہو گیا۔ اسی طرح بریدہ اسلمی آئے، بعض روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے، نبی کریم نے پوچھا ہاں تیرا کیا نام ہے؟ کہا بریدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا برد سے نکلا ہے، ٹھنڈک آ گئی ہے، یعنی نیک فعل تو لی جا سکتی ہے اور ٹھنڈک آ گئی ہے، سے کیا مراد؟ یہ بندہ تو نبی کریم کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے، اور نبی کریم کیا فعل لے رہے ہیں؟ نیک فعل۔ ٹھنڈک آ گئی ہے، کس قبیلے سے ہے؟ اسلمی ہوں، ابو بکر ہم سلامت رہیں گے، نیک فعل لے رہے ہیں، بد فعل نہیں ہے، نیک فعل موجود ہے۔ بریدہ اپنے اس عظیم الشان دشمن کی باتوں کو غور سے سن رہا ہے کہ میں تو گرفتار کرنے کی نیت سے آیا ہوں، 70 سپاہی میرے ساتھ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نام کے معنوں میں ٹھنڈک کا معنی لے رہے ہیں، سلامتی کا معنی لے رہے ہیں۔ بالآخر بس یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے جو کسی کے دماغ میں بھی آ جائے سوال۔ اگر سوال نہ کرتے، اسی وقت پکڑنے کی کوشش کرتے تو ساری زندگی کے لیے اللہ معاف کرے راندہ درگاہ بن جاتے، لیکن سوال کیا۔ ہاں یہ وہ لمحہ ہوتا ہے آج بھی جب کوئی بندہ آپ کے ساتھ بحث و تمہیز کرنا شروع کرے، بات نہ سنے تو نہ سنے، لیکن جس وقت وہ آپ سے سوال کرنا شروع ہو جائے آپ سمجھ جائیں اب یہ ٹرننگ پوائنٹ شروع ہو گیا ہے، اب بدلنے کی ابتدا ہو چکی ہے۔ اب سوال کر رہا ہے تو اس کو جواب دے کے علماء سے رابطہ کر کے میں نے مطمئن کرنا ہے۔ بین اسی طرح بریدہ کے ذہن میں یہ بات آئی، یہ تو اتنی نیک فعلیں لے رہا ہے، اس کے بارے میں تو طرح طرح کے ریومرز اور افواہیں سنی ہیں کہ یہ ایسا ایسا ہے، بات کرنے میں دیکھنے میں لگتا تو نہیں ہے۔ کہا آپ کون ہیں؟ آپ ہیں کون ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تو اللہ کا ایک بھیجا ہوا رسول اور پیغمبر ہوں، لیکن اس کا بندہ ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی صفت تھی کہ جب بھی اپنی رسالت کا اعلان کیا کرتے تھے، اپنی نبوت کا، تو ساتھ میں یہ بھی کہا کرتے تھے میں اللہ کا بندہ ہوں، کہ کہیں رسالت کا اور نبوت کا، حالانکہ نبی اور رسول کو تو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ لوگوں کو کہے کہ میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، اس کے اوپر، لیکن نبی کریم کی عاجزی کا عالم یہ تھا کہ میں اس بات کے اوپر بھی فخر پہ مبتلا نہ ہو جاؤں، میں اس کا بندہ بھی ہوں۔ بریدہ اسلمی کے دل میں یہ جملہ اس طرح پیوست ہوا کہ ایک رسول اور پیغمبر ہو کر، ایک نبی ہو کر یہ نہیں کہہ رہا کہ میری بندگی کرو، حالانکہ نبی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ لوگوں کو یہ تو نہیں کہتا کہ میری بندگی کرو، لیکن یہ تو کہتا ہے نا کہ میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، میرے رستے پہ چلو۔ بریدہ اسلمی کے سینے پہ یہ بات لگی کہ یہ رسول اور پیغمبر ہو کے مجھے یہ نہیں کہہ رہا کہ میری عبادت کرو، میری بندگی کرو۔ وہ مکہ والے 360 تو خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے، اس کی بھی پوجا کرو، اس کی بھی پوجا کرو، یہ کام کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے۔ یہ رسول اور پیغمبر خود رسول اور پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور کہہ رہا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کا عبد ہوں، میں اس کا غلام ہوں۔ یہ اللہ کا رسول ہو سکتا، اسی وقت اسلام کو قبول کیا۔ اسی لیے مورخین نے بریدہ اسلمی کے قصے کو ہجرت کے باب میں تفصیل سے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران ہجرت بھی، اب دوران سفر، ہجرت کا سفر ہو، دشمن پیچھے لگے ہوں تو بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جلدی تیزی سے اپنی منزل کی طرف پہنچے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رستے میں بھی تعلیم و تربیت کو اور تبلیغ کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اسی طرح آگے بڑھے، دو چور عرب کے مشہور آپ کو رستے میں ملے، رسول اللہ نے کہا تم دونوں کون ہو؟ مہانان، ہم وہ ہیں جن کو مہانان کہا جاتا ہے۔ مہانان یعنی آپ نام سے اندازہ کریں کہ ان کا نام یہ رکھا ہوا تھا کہ دردناک عذابوں جیسے ہیں، جس کے گھر گھس جائیں صفا چٹ کر جاتے ہیں، ایسا مال کو لپیٹتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بھی نیک فعل لی، کہا بل انتما مکرمان، بلکہ تم بہت قابل عزت ہو،
وہ ڈاکو اور چور جن کو کبھی کسی نے عزت سے احترام سے نہیں پکارا تھا، رسول اللہ کے منہ سے یہ الفاظ سنیں کہ تم دونوں تو بڑی عزت والے ہو، آنکھوں سے آنسو زاروں قطار ٹپ ٹپ گرنا شروع ہو گئے. یہ کون سی شخصیت ہے جس کو ہم کہہ رہے ہم مہانان ہیں، یہ ہمیں کہہ رہا ہے نہیں نہیں تم مکرمان ہو، تم تو بڑی عزت والے ہو. اسی وقت اللہ کے رسول سے پوچھا آپ کون ہیں، یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ایک بندہ ہوں، اللہ ہی کی عبادت کرنے والا ہوں. اسی وقت ان دو چوروں نے نبی کریم کے ہاتھ کے اوپر اسلام کو قبول کیا اور کہا اللہ کے رسول گواہ رہنا. ساری زندگی چوری کی، ساری زندگی ڈاکہ ڈالا، لیکن جو لقب آپ نے عطا کر دیا آج کے بعد اس لقب کا ہمیشہ خیال رکھیں گے، ہمیشہ خیال رکھیں گے. اور پھر ہمیشہ کے لیے انہوں نے خیال رکھا، جس طرح برادہ اسلمی نے 16 غزوات کے اندر رسول اللہ کے ہمراہ شرکت کی، اسی طرح ان مکرمان نے رسول اللہ کی ساری زندگی حمایت، تائید اور نصرت کے لیے تگ و دو کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، جب مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ کو پتہ ہے مدینہ کے قریب پہنچنے کے بعد اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف مڑ گئے تھے. یہ سارے واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں. وہ کیوں مڑے؟ عمر بن عوف کا وہ علاقہ تھا جہاں پہ آج کل آپ جاتے ہیں تو کون سی مسجد بنی ہوئی ہے؟ مسجد قباء. مسجد قباء وہاں پہ بنی ہوئی ہے. ابھی مدینہ سے قریب پہنچے تو مدینہ کے لوگ ہر روز ان کو رسول اللہ کی آمد کی اطلاع تھی، پہاڑ کے ٹیلے کے اوپر چڑھ جایا کرتے تھے کہ جب آئیں استقبال میں کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے. جب ایک دن استقبال کے لیے وہاں پہ کھڑے تھے، ٹیلے سے واپس پلٹ گئے، دوپہر کا ٹائم ہو چکا تھا، وہ واپس پلٹے، ایک یہودی وہاں پہ کھڑا رہا اور کچھ دیر گزری، رسول اللہ کا قافلہ اس کو نظر آیا تو لوگوں کو آوازیں دینے لگا کہ وہ جس کا تم انتظار کر رہے ہو وہ آ گئے. لیکن جب لوگ وہاں پہ ٹیلے پہ چڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف مڑ گئے. عمر بن عوف کے علاقے میں رسول اللہ نے قیام کیا اور وہاں پر اسلام کی، مکہ، اس کی بنیاد اللہ نے رکھی. اور اس کی بنیاد کے بارے میں آپ کو پتہ ہے شروع سیرت میں اختلاف رقم کیا تھا کہ آیا آدم نے رکھی ہے اور ابراہیم نے تاسیس نو کی ہے وغیرہ. یہ ایک لمبا چوڑا آپ کے سامنے پورا خطبہ اس حوالے سے پڑھایا تھا. مختصر بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جو پہلی مسجد معرض وجود میں آئی، بعض لوگوں کے خیال ذہن میں یہ آتا شاید وہ خانہ کعبہ. نہیں، خانہ کعبہ تو ابراہیم نے تاسیس نو کی تھی، آدم نے اس کی بنیاد رکھی تھی. ہم اس بات کو راجع سمجھتے ہیں اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بنیاد بھی ابراہیم نے رکھی تھی اور تاسیس نو بھی ابراہیم نے کی تھی. نبی کریم نے جس پہلی مسجد کی بنیاد رکھی تھی وہ خانہ کعبہ نہیں ہے میرے بھائیوں، اور نہ ہی وہ مسجد النبوی ہے، بلکہ وہ مسجد کون سی ہے؟ مسجد قباء. مسجد قباء، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص مقصد کے لیے رکے تھے. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 راتوں کا قیام کیا تھا، 10 راتوں کا. اور بعض محدثین نے لکھا کہ 14 دن کا. یہ وہ دن تھا کہ پیر کا دن تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں ملتا کہ 14 دن انتظار کیا. پھر پیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تھے. اور بعض جو مستند روایات ہیں وہاں پہ صرف یہ جملہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محلے میں 10 سے زائد راتوں کا قیام کیا تھا. اب یہاں پہ جو ہی قیام کیا، جو ہی رکے، سب سے پہلا کام جو امت کی ذمہ داری ہے، جو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، جو رہتی دنیا تک، قیامت تک تیرے اور میرے اوپر فرض ہے، ایک دن کا وقفہ نہیں ڈالا. دارالکفر سے نکل آئے ہیں، اب ایک امن اور سکون کی جگہ ملی ہے، پہلا قیام ہے 10 رات کا. سب سے پہلا کیا کام کیا ہے؟ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى. سب سے پہلا کام مسلمان کو جہاں بھی اس نے قیام کرنا ہو اپنے ارد گرد نظر کو دوڑائے کہ مسجد کہاں ہے، میری عبادت کی جگہ کہاں پہ ہے. آپ لوگ پلاٹ لیتے ہیں، آپ لوگ فیکٹری بناتے ہیں، آپ لوگ کارخانے بناتے ہیں، کیا خواہش ہوتی ہے یار مسجد کے سامنے نہ ملے، مسجد سے کچھ دور ہو، مسجد کی ڈسٹربنس نہ ہو، مسجد کی پارکنگ تنگ نہ کرے. اور امت کے لیے رسول اللہ یہ پیغام دے کے گئے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن بھی اگر کسی علاقے میں رہوں گا تو سب سے پہلا کام کیا کروں گا؟ مسجد کی بنیاد رکھوں گا. یہ مسلمان امت کے اوپر فرض ہے، یہ میرے اور آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ جہاں بھی قیام کی نیت کریں سب سے پہلے دل میں یہ تمنا ہو مسجد کا ہے. مسجد موجود ہے ٹھیک ہے، نہیں موجود اسی وقت دل بے چین ہو جائے،
کہ اس علاقے میں اللہ کا گھر کیوں نہیں ہے، اس علاقے میں نماز قائم کیوں نہیں ہوتی، اس علاقے میں سجدے اور رکوع کیوں نہیں ہوتے۔ یہ وہ پہلا حکم ہے جو ہجرت کے باب میں مجھے اور آپ کو سمجھ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کی فضیلت کو قرآن پاک میں بیان کر دیا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، پھر یہ بھی کہا حَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، پھر یہ بھی کہہ دیا فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا۔ اللہ اکبر۔ مسجد قباء کی صرف فضیلت نہیں ہے کہ یہ مسجد تقوی ہے اور اللہ کے خوف کی بنیاد پہ اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور اللہ کے رسول آپ نے اس میں نمازوں کو قائم بھی کرنا ہے، صرف یہ نہیں کہا فیہ رجال۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کا بھی ذکر قرآن پاک میں کر دیا کہ اس علاقے میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو طہارت اور پاکیزگی کو بڑا پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج مختصر سے وقت میں جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، اور یہ چاہتا ہوں کہ اس بات کا آپ آگے بھی ابلاغ کریں، وہ بات، اس کا حکم ہمیں ہمارے شیخ حافظ محمد شریف حضرت حافظ صاحب جو شیخ المشائخ ہیں، شیخ الاساتذہ ہیں، انہوں نے دیا ہے، اور پاکستان بھر کے علماء اور خطباء کے نام انہوں نے یہ پیغام دیا تھا، جس کو آج آپ کے سامنے رکھنا مطلوب اور مقصود ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ جو مختصر سا وقت ہے اس پیغام کا متحمل نہیں ہے، لیکن خدا کرے کہ جو بات کہی جائے وہ آگے پہنچ جائے، ورنہ تو اس موضوع کے اوپر حقیقت میں کئی جمعے پڑھائے جا سکتے ہیں۔ حضرت حافظ صاحب کا کہنا یہ تھا کہ آج کل مدارس میں داخلے کھلے ہیں، آپ کو پتہ یہ مہینے مدارس کے داخلوں کے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ملک بھر میں مدارس کے خلاف جس طرح کی پروپیگنڈا کی فضا ہے، اور جس طرح کی دینی اداروں کے حوالے سے ایک فضا قائم کی گئی ہے، تو اس ضمن کے اندر علماء اور خطباء کو یہ بات چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھیں کہ یہ جو علماء ہوتے ہیں، یہ جو دین کے طالب علم ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے معاشرے سیدھے رہتے ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ اگر ترک کر دیا جائے تو صحیح احادیث کے الفاظ ہیں، جس معاشرے سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر ختم ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس معاشرے کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کرتا، اور وہ لوگ اگر ہاتھ اٹھا کر لمبی لمبی دعائیں کریں کہ اللہ رحمتوں کا نزول آ جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کے اوپر رحمتوں کا نزول نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعاؤں کو بھی نہیں سنتا۔ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ادارے، مدارس کیسے چل سکتے ہیں جب آپ جیسے اور میرے جیسے اور جہاں جہاں تک بات پہنچے اس طرح کے احباب ان مدارس میں اپنے بچوں کو داخل کروائیں؟ یہ مدارس جنہوں نے اساتذہ کا انتظام کیا ہوا، بلوں کا انتظام کیا ہوا، ہاسٹلوں کا انتظام کیا ہوا، اگر اس پروپیگنڈے کی وجہ سے ان میں طلباء داخل ہی نہیں ہوں گے تو بتائیے علماء کیسے پیدا ہوں گے؟ اور آپ کو پتہ کیسے کیسے علماء، اب یہ تو ایک طویل فہرست ہے کہ ان مدارس کی چٹائیوں سے نکلے۔ مولانا اسماعیل سلفی صرف گجرانوالہ میں لاہور سے ایک بہت بڑے آدمی ان کے پیچھے جمعہ پڑھنے جایا کرتے تھے، اسماعیل سلفی صاحب کے پیچھے، تو اسماعیل سلفی صاحب ان کو دیکھا کرتے تھے، یہ لاہور سے بندہ آتا ہے، وہ بھی جماعت کے مشہور نام تھا، کہتے تھے کہ پتہ نہیں لاہور سے جمعہ پڑھنے آ جاتا ہے اتنی دور صرف جمعہ پڑھنے۔ ایک دن پوچھ لیا یہاں جمعہ پڑھنے کیوں آتے ہو لاہور سے؟ کہا مولانا اسماعیل سلفی صاحب آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتا ہوں، 7 دن تک اس کے اثرات دل پہ رہتے ہیں اور ایمان تازہ رہتا ہے۔ مولانا اسماعیل سلفی صاحب یہ وہ علماء ہیں ایماندار، ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو بڑا خوش ہو جاتا اور خوشی سے پھولے نہ سماتا، کہتا آتے رہو۔ وہ کہنے لگے آپ لاہور میں رہتے ہیں، وہاں پہ ایک مولانا داؤد غزنوی نامی خطیب ہیں، کبھی ان کے پیچھے بھی جمعہ پڑھ لینا، کبھی ان کے پیچھے بھی جمعہ پڑھ لینا، اگر میرے جمعے کا اثر اور ایمان 1 ہفتے تک تازہ رہتا ہے، میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں مولانا داؤد غزنوی کے پیچھے جمعہ پڑھے گا 1 مہینے تک ایمان تازہ رہے گا۔ وہ بندہ
یہ بات سن کے حیران رہ گیا کہ ایک خطیب کو میں اس کی مسجد میں آ کے کہہ رہا ہوں میں تیرے پیچھے جمعہ پڑھتا ہوں، وہ مجھے کہتا ہے مولانا داؤد غزنوی کے پیچھے چلا جا۔ کہا یہ نام سننا تھا، میں ان کے پیچھے جمعہ پڑھ کے آیا۔ اور پھر وہ خود بیان کرتا ہے، پھر 1 مہینے کی بات نہیں ہے، آج بستر مرگ پہ ہوں، وہ پڑے ہوئے جمعوں کا اثر اور ایمان آج بھی دل کے اوپر باقی ہے۔ وہ میرے بھائیو یہ علماء نہ ہوں، اللہ کی قسم کیسے کیسے اقوال موجود ہیں، تو انسان سارے کے سارے جانور بن جائیں۔ اگر علماء اور دین کے ادارے نہ ہوں تو یہ انسان جانور بن جائیں۔ اور یہ بات میں خود سے کہہ رہا ہوں، آپ آج کی بات بتلائیے، بڑے پرملال، میں تو اس عورت کا، اس بچی کا نام بھی اپنی زبان پہ نہیں لانا چاہتا۔ حیوانات میں سے کوئی کسر باقی ہے؟ جی شادی بیاہ کی کیا ضرورت ہے؟ جی شادی کے ادارے کی کیا ضرورت ہے؟ پارٹنرشپ ہونی چاہیے۔ یہ نئی تہذیب کے جو گندے انڈے ہیں، انہوں نے ابھی سے یہ طوفان بدتمیزی اٹھایا ہوا ہے، ان کو بندہ کیا کہ ہاں انسان جو ہوتا ہے نا، شادی ایک فطرتی تقاضا ہے، خاندان بنانا یہ تو انسانوں کی فطری جبلت ہے۔ بچوں کی پرورش کرنا، بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنا، بچوں کے نکاحوں کے بارے میں سوچنا، بچوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں سوچنا، بچوں کے اگلے مستقبل کے فیصلے کے بارے میں سوچنا، یہ تو ایک انسانی فطرت ہے، یہ اسی کو انسان کہتے ہیں۔ البتہ جو حیوانات ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ان کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کا مستقبل سوچے، کیا پڑھانا، کیا لکھانا، بچوں کی شادیاں کہاں کرنی ہے، حیوانات کی طرح زندگی گزاریں۔ یہ آج کے دور میں ایسے حیوانات نما انسان موجود ہیں جن کی عقل اور فکر ایسی سوئی ہے، تدبر کا سلیقہ ہے۔ آزادی افکار کا مطلب یہ ہے کہ مادر پدر آزادی اور جانوروں کی طرح کی زندگی کی دعوت دی جائے۔ اعلانیہ اس نے کہہ دیا، اس لڑکی نے، کہ شادی کی کیا ضرورت ہے، دستخط کی کیا ضرورت ہے، یہ انسٹیٹیوشن کی کیا ضرورت ہے۔ اس کو یہ پتہ نہیں یہ صرف اسلامی انسٹیٹیوشن نہیں ہے، یہ انسانی انسٹیٹیوشن بھی ہے۔ صرف حیوانات اس انسٹیٹیوشن سے مبرہ ہیں، صرف حیوانات ان لائبلٹیز اور ذمہ داریوں سے باہر ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ اور میں اس علم کی پرورش میں، اس علماء کی پرورش میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اپنے گھروں کے بچوں کو ان دین کے اداروں میں بھیجیں۔ یہ بتائیے، آپ نے یہ احادیث اور یہ روایات اور اقوالات نہیں سنے کہ جو بندہ، ویسے الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا عالم او متعلم، دنیا میں ہر چیز لعنت شدہ ہے، صرف عالم کے اور متعلم کے، جہاں پڑھنے والا ہے، جو پڑھانے والا ہے۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نہیں پڑھا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو پڑھے یا پڑھائے یا خود سیکھ لے یا سکھلانا شروع کر دے۔ اور یہ علم کی کوئی قید نہیں ہوتی عمر کے ساتھ، آپ جس بھی عمر میں ہیں، جس بھی ایج میں ہیں، جس بھی عمر کے حصے میں ہیں، آپ جو بات سنتے ہیں اس کو سیکھ لیں، یہ بھی علم ہے۔ علم کا یہ صرف مطلب نہیں ہے، لیکن اگر ہم مدارس کی چٹائیوں سے اور اساتذہ کے بغیر علم حاصل کرتے رہیں گے، علم حاصل کرنا چاہیے، آپ کو بھی کرنا چاہیے، ہر بندے کو کرنا چاہیے، لیکن علم کے لیے بھی مدارس کی، اساتذہ کی، چٹائیوں کی، ابتدائی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ورنہ پھر غامدی اور مرزا جیلمی جیسے علماء معاشرے میں جو فتنہ اور فساد بپا کرتے پھرتے ہیں، آپ کو نظر آ جائیں گے۔ یہ بھی آپ کی اور میری کوتاہی ہے۔ ہم نے مدارس سے وہ علماء کیوں نہیں پیدا کی؟ ہمیں کرنے چاہیے، اللہ کے فضل سے پیدا ہوتے چلے آئے ہیں اور آج بھی موجود ہیں۔ آج یہی درد دل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ نے نہیں سنا کہ ایک بچہ گھر سے اگر نکلے، یا ایک نوجوان یا ایک بوڑھا گھر سے نکلے کس کام کے لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے، تو آپ نے نہیں سنا کہ فرشتے اپنے پروں کو اس کے پاؤں کے نیچے بچھا لیتے ہیں، بلوں میں رہنے والی چونٹیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، مچھلیاں جو سمندروں میں رہتی ہیں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، درندے چرندے پرندے ہر مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ آسمان سے سکینت کا نزول ہوتا ہے، کوئی قوم کسی مجلس میں کسی مسجد میں نہیں بیٹھتی اللہ کی آیات کو سیکھنے کے لیے۔ آسمان کے فرشتے پروں کے ساتھ زمین سے لے کے آسمان تک اس خلا کو پر کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہہ دیا، وہ کیا ہو گیا، کوئی 2 اونٹنیاں کیوں نہیں لے کے آتا؟ اے اللہ کے رسول، 2 اونٹنیاں روزانہ کہاں سے لے کے آئیں؟ وادی بطحا سے کوئی جا کے اونٹنیاں بغیر ظلم کے لے کے کیوں نہیں آتا؟ کیسے لائیں؟ کسی مسجد میں جاؤ، صرف 2 آیتوں کا ترجمہ یعنی مفہوم سیکھ لو، صرف 2 آیتوں کا، تو 2 اونٹنیوں کے خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے میں اور آپ
اگر اپنے بچوں کو معاشرے کے اندر یہ مدارس کے خلاف یہ بہترین این جی اوز ہیں، ان کے خلاف اتنی مہم ہے، ان کو چندہ نہ دیا جائے، ان کو بند کر دیا جائے، یہاں پہ یہ ہوتا ہوگا، برائی اچھائی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ کچھ مدارس کے اندر یہ جو اعمال مشہور ہوتے ہیں، ان کا سد باب کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان انسٹیٹیوشنز اور اداروں کو بند ہی کر دیا جائے اور ان کے خلاف ہر وقت پروپیگنڈے کی فضا کو قائم کر دیا جائے۔ نہیں، آ گئی، آپ کو پتہ مدارس کو امداد کم سے کم ہوتی چلی آ رہی ہے، مدارس میں لوگ جانا نہیں چاہ رہے۔ ایک ایسی این جی اوز ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے اگر آپ اپنے پسماندہ علاقوں کا جائزہ لینا، یقین کریں یہ مدارس نہ ہو تو پسماندہ علاقوں کے بچے شاید بھوکے مر جائیں۔ یہ مدارس میں آ کے روٹی بھی کھاتے ہیں، وہاں پہ پڑھتے بھی ہیں، صرف دین کی تعلیم نہیں، اس کے ساتھ ساتھ میٹرک بھی کرتے ہیں، ایف اے بھی کرتے ہیں، بی اے بھی کرتے ہیں۔ تو دنیا کی بہترین این جی اوز ہیں۔ یہی حافظ صاحب کا پیغام ہے کہ خطباء، علماء، عوام مدارس کے خلاف جو آج کے دور میں جھوٹا پراپوگنڈا ہو رہا ہے، اس کے اثر کو زائل کریں، اپنے بچوں کو، عوام کو مدارس کی اور دین کی تعلیم کی طرف راغب کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔